مختصر حمد و ثنا کے بعد مسلم دنیا 1445 ہجری رمضان کے روزے رکھ رہی ہے، اور رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ ہم تمام دوست یہ چاہیں گے کہ روزہ اور قرآن سے متعلق کچھ باتیں از سر نو تازہ کریں، تاکہ ہمارے ایمان کو مہمیز مل سکے، ہمارے ایمان کو مزید ایک حرکت مل سکے۔ میں یہاں کھڑا ہوں، آپ تمام دوست یہاں بیٹھے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک پورے ایمانی جذبے کے ساتھ ہم نے گفتگو سننی ہے، اور خاص کر عمل کی نیت کے ساتھ ہم نے بات کو سننا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم اور لعنت کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین جکڑ دیے گئے، فرشتوں کو فضا میں پھیلا دیا گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے لیے پورا ایک ماحول بنا دیا ہے۔ نورانیت اپنا جوہر دکھا رہی ہے، روح پرور موسم ہم پر طاری ہے، اور یہ نورانیت اور روح پرور موسم ہم سے آپ یہ کہہ رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی جتنی نیکیاں کر سکتا ہے کر لے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے کم سے کم اس مہینے کے اندر شرم و حیا کا لبادہ اوڑھ لے۔ روزہ ایک قدیمی عبادت ہے، تاریخی عبادت ہے۔ اس کا ظاہری تقاضا روزے دار سے یہ ہے، فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو مباحات سے دور رکھنا ہے، جائز چیزوں سے دور رکھنا ہے، حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لینی ہے۔ پھر یہ روزے داروں سے باطنی تقاضا کر رہا ہے کہ اس روزے کی بدولت اپنے اندر تقوی کی ایمانی کیفیت پیدا کرو، تقوی کا جو ایمانی فیول ہے، توانائی ہے، اس کو جمع کرنے کی کوشش کرو۔ اب ہمارے سامنے سوال ہے کہ کیا یہ روزہ ہمارے نفس کی تربیت کرتا ہے، ہمارے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے؟ تو بالکل اللہ رب العالمین نے 720 گھنٹے یا 696 گھنٹے کا رمضان کا یہ پروگرام رکھا ہے۔ اس 720 گھنٹے میں یا 696 گھنٹے میں اگر ہم پورے احساس کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ عبادت کریں تو ہماری روح کو بھی تسکین ملتی ہے، ہمارے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، اور ہمارا قلب، ہمارے اندر کی دنیا روشن ہو جایا کرتی ہے۔ یہ روزہ تقوی کی توانائی کا ذریعہ ہے۔ اگر دوستوں کے دماغ حاضر رہیں تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ سکوں، روزہ اتنی اسپرٹ رکھتا ہے، روزہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے والے کے ذہن میں پوری طاقت کے ساتھ یہ احساس اجاگر کر دیتا ہے کہ تم آسمان و زمین کے خالق اور مالک کے بندے ہو۔ یہی وجہ ہے روزہ رکھنے کے بعد مباحات، جائز چیزوں، حلال چیزوں کے لیے ہم اپنے حلق پر
حرمت کا قفل تالا لگا لیا کرتے ہیں، اور جب روزہ احساس بندگیت کو ہمارے اندر اجاگر کر دیتا ہے کہ ہم خالق اور مالک کے بندے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے اس احساس کی قدر کرتا ہے۔ اور خالق اور مالک کس طرح قدر کر رہا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا جو بدلہ ہے، نیکیوں کا جو اجر ہے وہ طے کر دیا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ ہمارے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس متعین اجر سے روزے کو مستثنیٰ کر دیا ہے، الا الصوم، چونکہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اور پھر اس کی علت کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے متعین اجر سے روزے کو مستثنیٰ کیوں رکھا؟ کیونکہ بندے نے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، میرے حکم پر کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اپنی جائز خواہشات سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ دوستو، روزے کے اندر یہ اسپرٹ ہے، روزے کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ روزہ پوری طاقت کے ساتھ روزے دار کے دل کی عطا گہرائیوں میں اس احساس کو زندہ کرتا ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، جہاں خالق اور مالک کے سامنے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اب غور کریں، سخت گرمی کا موسم ہو، پیاس سے ہمارا حلق چٹک رہا ہو، برف آب ہمارے سامنے ہو، روزے دار ایک گھونٹ تو بہت دور کی بات ہے، ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں لے کے جاتا، چاہے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اور جب روزے نے یہ احساس ہمارے اندر پیدا کر دیا کہ جناب ہم خالق اور مالک کے سامنے جواب دہ ہیں، تو اب اللہ رب العالمین ہمارے اس احساس کی قدر کرتا ہے۔ قدر اللہ کے رسول کے الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو اور بساند اللہ رب العالمین کو مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اصل میں اصول یہ ہے کہ رب العالمین کو عبادت کے اثر سے بڑی محبت ہے۔ شہید کے خون کے قطرے کو اللہ رب العالمین بڑے محبوب رکھتے ہیں، کیوں؟ چونکہ وہ عبادت کا اثر ہے۔ غازی کے جسم پر آنے والے زخم کو اللہ رب العالمین بڑے محبوب جانتے ہیں، کیوں؟ وہ عبادت کا اثر ہے۔ آنکھ سے نکلا ہوا وہ آنسو جو خوف خدا سے نکل آئے، اللہ رب العالمین اسے بھی بڑا محبوب جانتے ہیں، چونکہ وہ عبادت کا اثر ہے۔ بالکل اسی طرح 14-15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، 14-15 گھنٹے کے معدے خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں جو بسانت پیدا ہوئی وہ عبادت کا اثر ہے۔ اللہ رب العالمین کو مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دوستو، آگے جاتے ہوئے تمام دوستوں کو یہاں روکوں گا اور ایک سوال کا جواب لیتے ہوئے آگے گزریں گے۔ میں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے، رب العالمین کا رحم ہے، ایمان الحمدللہ جوبن پر ہے، ایمان اپنا اثر ہماری زندگیوں کے اندر دکھا رہا ہے۔ تو گفتگو کو پورے ایمانی جذبے کے ساتھ سنیے۔ سوال یہ ہے کہ روزہ قدیمی عبادت ہے، تاریخی عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں روزے کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو اسی رکوع میں آیت نمبر 185 میں رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں کہ روزے کی عبادت کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے لیے رہنمائی بھی ہے، جس میں رہنمائی کے لیے اسباق اور دلائل بھی موجود ہیں۔ اس مہینے کا انتخاب روزے کی عبادت کے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ روزہ رکھ کر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کر سکو، تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکو کہ اللہ رب العالمین نے انسانی آئین ہمیں دے دیا، انسانی دستور ہمارے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اب دوستو، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی بات کی ہے۔ قرآن قرأ یقرأ سے ہے، جس کا بنیادی معنی ہے جمع کرنا۔ قرآن فعلان کے وزن پر ہے، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس نے اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپنے اندر جمع کر لیا، اللہ رب العالمین کے نواہی کو اپنے اندر جمع کر لیا، اللہ رب العالمین کی وعیدوں کو اپنے اندر جمع کر لیا، اور اللہ رب العالمین کے وعدوں کو اپنے اندر جمع کر لیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 سورتوں کو اپنے اندر ضم کر لیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی آسمانی ہدایت تھی، اللہ رب العالمین کی الہامی تعلیمات تھی، ان کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ قرآن کو معمولی کتاب نہیں سمجھیے گا، ہوا یہ ہے دوست، مسلم معاشرہ، مسلم دنیا قرآن سے دور ہے۔ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، قرآن پریورٹی نہیں ہے، قرآن پہلی ترجیح نہیں ہے۔ جتنی بھی فرقہ واریت مسلم معاشرے میں نظر آتی ہے، اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ جتنے بھی فرقہ پرستی کے بت ہمیں نظر آتے ہیں اور فرقہ پرستی کے بت پوجے جا رہے ہیں، وہ قرآن سے دوری کی بنا پر۔ اس لیے بار بار توجہ دلا رہا ہوں، قرآن کو معمولی کتاب نہیں سمجھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قمر میں 4 مرتبہ ایک آیت کو دہرایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو تعلیم کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آگاہی کے لیے، موعظت کے لیے، پند و نصیحت کے لیے، عبرت پذیری کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی قرآن سے تعلیم حاصل کرنے والا، قرآن سے آگاہی حاصل کرنے والا، قرآن سے عبرت پکڑنے والا؟ ہماری پیدائشی عقل، ہماری پیدائشی فطرت، اس کی اگر غذا کسی کتاب میں ہے وہ قرآن ہے۔ اگر آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جس راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، جس راستے کی طرف تمہاری توجہ دلا رہا ہے، سب سے راستہ وہی ہے، سب سے درست راستہ وہی ہے۔ یعنی عقل کو اگر تسکین ملے گی وہاں سے ملے گی، فطرت کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات ملیں گے، وہ قرآن سے ملیں گے۔ دوستو، بس ہر مسلمان اس بات سے ہوشیار رہے اور پوری مسلم دنیا اس حوالے سے بیدار رہے، اللہ نہ کرے ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کسی مسلمان کے خلاف یا مسلم امہ کے خلاف، خدا کے سامنے ہمارے خلاف مقدمہ کر دے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے سامنے، خاص کر مسلمانوں کے سامنے قرآن کو جو پیش کیا ہے، بڑی دل سوزی کے ساتھ پیش کیا ہے، بڑے درد دل کے ساتھ پیش کیا ہے، بڑے دکھی دل کے ساتھ پیش کیا ہے، ہم درد بن کر پیش کیا ہے، غم خوار بن کر پیش کیا ہے۔ اب سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں رب العالمین فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہمارا رسول خدا کے سامنے، خدا کی عدالت میں مقدمہ قائم کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ، میں نے تو اپنی قوم کے سامنے پوری اثر پذیری کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ قرآن پیش کر دیا تھا، لیکن عمل کے لحاظ سے انہوں نے اس کو مہجور بنا دیا، متروک بنا کر چھوڑ دیا۔ وہ جو ایک روایت ہے، غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ مسلمان جس کا قرآن سے برائے نام بھی تعلق نہیں ہے، یعنی نہ پڑھنے کے لحاظ سے، نہ سمجھنے کے لحاظ سے، نہ عمل کرنے کے لحاظ سے، اس کی مثال ایسی ہے کالبیت الخرب، جیسا کہ ویران گھر ہوا کرتا ہے۔ تو دوستو اللہ رب العالمین کا انعام ہے قرآن۔ اس قرآن کی موجودگی میں اگر مسلم معاشرہ ویران گھر کا سما پیش کر رہا ہے یا مسلم گھرانہ ویرانہ بنا ہوا ہے تو اس سے زیادہ بڑی بدنصیبی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ جو قرآن، ظاہر ہے کہ قرآن کا مہینہ ہے، جشن قرآن کا مہینہ ہے، شکر قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزے رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے قرآن جیسی کتاب نازل کی ہے۔ یہ بات اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر زوردار انداز میں یہ بات کہی ہے ہم سے۔ تو قرآن، یہ رمضان شکر قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کا ایک نام فرقان، اسی آیت میں، آیت نمبر 185 سورہ بقرہ۔ اب فرقان کیوں کہا گیا قرآن کو؟ دیکھیں، الفرق کا معنی ہوتا ہے علیحدہ کر دینا۔ یہ جو سر پہ ہم مانگ نکالتے ہیں جس سے بال علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، سائڈوں پر ہو جاتے ہیں، عربی میں مانگ کو کہتے ہیں الفرق۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہا گیا، یہ حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب، یہ صحیح اور غلط میں خط امتیاز کھینچ دینے والی کتاب۔ قرآن کے 25ویں سورے کا نام ہی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ فرقان۔ اس کی پہلی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بافیض ہستی ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی تاکہ یہ فرقان یا وقت کا رسول وارنر بن جائیں، خبردار کرنے والے بن جائیں۔ تو قرآن دوستوں کسوٹی ہے، قرآن کرائٹیریا ہے، قرآن قوت فیصلے کا نام ہے۔ اور ایک بات کی طرف دوستوں توجہ دلانا چاہوں گا، اگر آپ دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، رمضان کا مہینہ، روزے رکھ رہے ہیں، 30 روزے رکھیں گے ورنہ 29 روزے رکھیں گے، کس لیے رکھیں گے؟ لعلکم تتقون، خدا خوفی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کو ادا کرنے والے ہم اپنے آپ کو بنا لیں۔ یہ رمضان کے روزے ہم اس لیے رکھ رہے ہیں لعلکم تتقون۔ واللہ اگر یہ تقوی ہمارے اندر آ گیا نا، اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت سے مالا مال کر دے۔ اگر تقوی ہمیں نصیب ہو گیا اس روزے کی عبادت کی وجہ سے، قرآن کہتا ہے ہم تمہیں فرقان دے دیں گے، یعنی تقوی ہمارے پاس ہوگا، فرقان اللہ ہمیں دے دے گا، کسوٹی ہمیں دے دے گا، قوت تمیز ہمیں مل جائے گی، اور قوت تمیز کی روشنی میں ہم فیصلہ کر سکیں گے راہ حق کیا ہے، راہ باطل کیا ہے، صحیح رویہ کیا ہے، غلط رویہ کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کا رویہ کون سا ہے، اللہ کی ناراضگی کا رویہ کون سا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اگر تم اپنے آپ کو تقوی کی دولت سے مالا مال کر لو، ہم فرقان تمہیں باہم پہنچا دیں گے، کسوٹی باہم تمہیں پہنچا دیں گے۔ یعنی تقوی ہمارے پاس ہوگا، اللہ رب العالمین اندرونی بصیرت ہمیں دے دے گا، اور وہ اندرونی بصیرت ہماری رہنمائی کرے گی ہر موڑ پر، ہر دوراہے پر، ہر نشیب پر، ہر فراز پر، کہ جناب وہ کون سا راستہ ہے جو خدا سے ملاتا ہے اور وہ کون سا راستہ ہے جو شیطان سے جا ملاتا ہے۔ اس قرآن سے متعلق دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، لفظوں میں بات کو سمیٹا تھا۔ ظاہر قرآن اس نے حجت تمام کر دی،
نزول قرآن کے بعد، قرآن جیسی نعمت مل جانے کے بعد اب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہونا چاہیے، ہم سب کی یہ کوشش ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کسی مسلمان کے خلاف یہ قرآن گواہی نہ دے، بلکہ سب کے حق میں یہ گواہ بنے، اور سب کے حق میں یہ گواہ قرآن تب بنے گا جب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق پڑھنے کا بھی ہو، سمجھنے کا بھی ہو اور عمل کرنے کا بھی ہو۔ میں نے آپ سے کہا یہ دوریاں ختم ہو سکتی ہیں، یہ فاصلے سمٹ سکتے ہیں، مسلمانوں کا اجتماعی شعور بیدار ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ پھر محلوں کے اندر وہ رونقیں نظر آ سکتی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں نظر آیا کرتی تھی، وہ محبتیں نظر آ سکتی ہیں، وہ اپنائیتیں ایک مرتبہ پھر جنم لے سکتی ہیں، بس قرآن کے قریب ہونا پڑے گا ہمیں۔ ایک اعتراض، اس کا جواب بھی لیتے چلے موقع کے لحاظ سے۔ مسلمانوں میں مغرب کے مادہ پرستانہ فلسفے سے متاثر ایک طبقہ ہے جو روزے کی عبادت پر یہ اعتراض کھڑا کرتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد صلاحیت کار کم ہو جاتی ہے، قوت عمل کم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے فرد کو بھی نقصان پہنچتا ہے، معاشرے کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ دماغ حاضر رکھیے گا دوست، آپ یقین کریں اگر انسان صرف حیوانی وجود ہوتا تو اس اعتراض میں بڑا وزن ہے۔ بھائی ہمیں جو بیل چاہیے ہے نا وہ تن و من چاہیے ہے، ہمیں جو گھوڑا چاہیے ہے وہ دوڑتا ہوا چاہیے۔ اگر انسان صرف حیوانی وجود ہوتا تو اس اعتراض میں بڑا وزن تھا، لیکن دوستو مسئلہ یہ ہے انسان صرف حیوانی وجود نہیں ہے، انسان روحانی وجود بھی ہے۔ انسان اپنے حیوانی وجود میں نیرا جانور ہے اور انسان اپنے روحانی وجود میں فرشتہ ہے۔ اب حیوانی اور روحانی وجود کو تعمیر کے سنگم پر کھڑا کرنے کے لیے، انسان کے حیوانی اور روحانی وجود کو اخلاقیات کے سمندر میں متوازن کرنے کے لیے اس سے روزے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ انسان اپنی بے لگام خواہشات کو کمزور کر سکے، اپنی بے لگام شہوات کو کمزور کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے روزہ روحانی دنیا کا علاج ہے۔ ظاہر ہے کہ روزہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے نفس کی تربیت کر رہا ہے، تو روزہ روحانی دنیا کا علاج ہے۔ جب روزے کے ذریعے نفس کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے تو انسان وقتی طور پر کمزور بھی ہوتا ہے، وقتی طور پر مضمحل بھی ہوتا ہے، لیکن ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ ایمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں آج آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ آج آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے؟ آج آپ کی سوچ کتنی مثبت ہے؟ آج آپ کو اپنی زبان پر کتنا کنٹرول ہے؟ آج آپ جھگڑالو نہیں ہیں، پرامن ہیں۔ آج آپ نے نظریں پھیری بھی نہیں ہیں بلکہ نظریں ملا رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں سے بھاگ نہیں رہے، آج لوگوں سے قریب ہو رہے ہیں۔ یعنی روزے نے وقتی طور پر تو کمزور کیا آپ کو، وقتی طور پر تو مضمحل کیا، لیکن پائیدار انداز میں اس روزے نے آپ کو اس قابل بنا دیا شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، ابلیسی حملوں سے اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر سکے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرہ، پہلی خوشی فطری ہے، جب ہم 15 گھنٹے کے بعد روزہ کھولتے ہیں، 15 گھنٹے سے ہمارے جسم کے اندر کچھ گیا نہیں ہے، حلق سے کچھ نیچے اترا نہیں ہے، 15 گھنٹے کے بعد اذان سن کر جب ہم روزہ کھولتے ہیں اس وقت جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ فطری خوشی ہے۔ لیکن جو حقیقی خوشی روزے دار کو حاصل ہوگی
وہ کب؟ عند لقاء ربہ، جب رب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس روزے کی برکت سے اس قابل بنائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور ہمارے سامنے وہ اجر آئے جس اجر کے بارے میں فرشتوں کو نہیں معلوم، جس اجر کے متعلق ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی فائنلی بات ہمارے سامنے نہیں رکھی۔ اب دوستو دماغ حاضر رہے، میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن سے قریب ہونا ہے۔ میں چاہوں گا اس جمعے کی وساطت سے آپ کو یہ پیغام دے سکوں، اللہ کی قسم قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، زندگی میں بدلاؤ آئے گا، زندگی میں تبدیلی آئے گی، گفتگو کا انداز بدل جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا، اپنے آپ کو سنبھال سکیں گے، رشتے جوڑ سکیں گے، زبان کھل رہی ہوگی، آپ اپنی زبان کو بند کر لیں گے، یہ قرآن آپ کو سکھائے گا۔ بس قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اب دماغ حاضر رکھیے، آپ اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے برہان کہا ہے۔ برہان عربی میں کہتے ہیں واضح دلیل کو، صاف دلیل کو، ایسی دلیل کو جس کے بعد اعتراض ختم ہو جائے، جس کے بعد جھگڑا ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے قرآن برہان کے نام سے وہ کتاب ہے جو ہر اعتراض کا جواب آپ کو دے، جو ہر سوال کا مسکت جواب آپ کو دے، ہر سوال کا تسلی بخش تشفی بخش جواب آپ کو دے، یہ برہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ چکی ہے، واضح دلیل آ چکی ہے۔ میں نے کہا نا اللہ کی قسم کاش اس قرآن کو برہان سمجھ لیں، مسلمان بیٹھ جائیں، سارے اختلافات آہستہ آہستہ کمزور ہو جائیں گے، مزمحل ہو جائیں گے، دم توڑ دیں گے۔ قرآن کو فوقیت دے، پریورٹی دی، قرآن پہلی ترجیح ہو۔ یقین جانیے مسلم دنیا میں بدلاؤ آئے گا، مسلم معاشرے میں بدلاؤ آئے گا۔ آخر ہمارے رسول نے لفظوں میں بات سمیٹ کر یوں تو نہیں کہہ دیا تھا خیرکم، بخاری کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے، قرآن سیکھے سکھائے۔ تو یہ پڑھنا صرف بچوں والا نہیں ہے کہ آپ کو عربی الفاظ پڑھنا آ گئے، بلکہ اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو دوستو قرآن برہان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایک اور نام سے یاد کیا ہے، نور۔ نور کہتے ہیں عربی میں روشنی کو۔ اچھا، روشنی خود نمایاں ہوتی ہے، خود واضح ہوتی ہے، اور روشنی جو چیز واضح نہ ہو اس کو بھی واضح کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن نور بن کر نازل ہوا، اب کوئی اندھیرا ہمارے لیے نہیں ہے، ضلالت کی کوئی وادی ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، گمراہی کا کوئی گڑھا ہم سے مخفی نہیں ہے، صرف قرآن کے قریب ہونا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کا مطالعہ کریں، اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو تمہارے سامنے وہ حقیقتیں بیان کر رہا ہے جن حقیقتوں پر تم پردہ ڈالتے تھے، اور کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کو رسول نظر انداز کر رہا ہے، لیکن قد جاءکم برہان من ربکم عظیم، قد جاءکم نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایسے واضح کتاب آ چکی ہے جو نور ہے، جو روشنی ہے۔ اب یہ قرآن روشنی دے رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم ضلالتوں کے اندر ہیں۔ یہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم پگڈنڈیوں پر ہیں۔ افسوس ہے دوست،
یقین جانیے آج جتنی بھی اخلاقی تباہی ہے، جتنی مذہبی تباہی ہے، جتنی معاشی تباہی ہے، جتنی سیاسی تباہی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، پیری مرشدی ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن تھا ہمارا پیر، قرآن تھا ہمارا مقتدا، قرآن تھا ہمارا رہنما۔ آپ غور تو کیجئے آخر کیا وجہ ہے قرآن اپنا تعارف مختلف الفاظ سے کیوں ہمارے سامنے رکھ رہا؟ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 کا، جس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، پوری تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے، وہ انسان درست راستے پر ہے، وہ انسانی معاشرہ درست راستے پر ہے جس کے پاس ایمان باللہ ہے اور ایمان بالیوم الاخر ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ فرماتے ہیں جب کامیابی ایمان باللہ میں ہے، جب کامیابی ایمان بالیوم الاخر میں ہے، تو پھر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ، حقیقی ایمان لاؤ، تسلیم شدہ ایمان لاؤ، دل کی عطا گہرائیوں سے ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اس کتاب پر جو کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ دوست، قرآن معذرت کے ساتھ عقیدت کی کتاب ضرور ہے، اور اس کی عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اس سے عقیدت رکھتے ہوئے ہم اسے ہونٹوں سے لگائیں گے، ہم اسے سینے سے لگائیں گے، ہم اسے اونچے مقام پر رکھیں گے، ہم اسے اپنے سے بلند تر رکھیں گے، لیکن قرآن دراصل عمل کی کتاب ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں مسند احمد اور ابو داؤد کی معروف روایت کا، جس کے راوی معاذ الجہنی ہیں، روایت بڑی معروف ہے، لیکن ایمانی جذبے سے سنیں کہ ہمارا رسول اس میں ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، ہمارا رسول ہمیں اس میں سبق کیا دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن سمجھا اور پھر قرآن کے مطابق عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی کمزور پڑ جائے گی، مان پڑ جائے گی۔ اور یہ بات کہنے کے بعد رسول نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اے میرے صحابہ، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس قرآن پر عمل کیا؟ بھائی ایک حافظ ہے، ایک قاری ہے، حافظ اور قاری ہونے کے ساتھ عامل بھی ہے، اس کے والدین کو یہ اجر، پھر اس عامل حافظ قرآن، عامل قاری قرآن کا کیا اجر ہوگا جب والدین کو اتنا عظیم اجر مل رہا ہے۔ تو قرآن عمل کی کتاب ہے دوستو، بس اسے اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ جس قدر قرآن سے قریب ہوں گے اللہ کی قسم فرد بدلے گا، معاشرہ بھی بدلے گا۔ یہ سب روایتی باتیں ہیں، مرنے کے بعد قرآن خوانی یہ روایتی معاملہ ہے۔ بڑے بڑے ایوانوں میں جہاں اربوں اور کھربوں کی کرپشن ہوتی ہے، ہمارے دلوں کو رام کرنے کے لیے، ہمارے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے سیرت النبی کانفرنس ہوا کرتی ہے۔ نہ عملی لحاظ سے ان کا رسول سے تعلق ہوتا ہے، نہ عمل کی دنیا میں ان کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر سیاست کے ایوانوں میں رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ عملی تعلق ہوتا تو پاکستان اس بھوچال کا شکار تو نہیں ہوتا، کچرا بنا بنا ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک حاصل کیا، لیکن معذرت کے ساتھ قرآن سے دوری ہے۔ ضروری ہے قرآن کے قریب آئیں۔ وقت گھڑی مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ باتیں میں آپ سے مزید کر کے پھر رخصت لے لوں آپ سے۔ دماغ حاضر رکھیے گا، ہم اپنی گفتگو کے اختتام پر ہیں۔ دیکھیں روزہ عظیم عبادت ہے ماشاءاللہ،
میں نے کہا خدائی تربیت کا پروگرام ہے. اگر 30 روزے رکھیں گے تو 720 گھنٹے کا پروگرام ہے. 29 روزے رکھیں گے تو 696 گھنٹے کا پروگرام ہے. آخر خالق نے مالک نے 720 گھنٹے یا 696 گھنٹے کا یہ پروگرام رکھا, ایسے تو نہیں رکھ دیا نا. وہ ہمارے نفس کی تربیت کر رہا ہے, وہ ہمارے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے, وہ اندر کے گن کو باہر لانا چاہتا ہے, اندر کی دنیا کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے. تو لہٰذا اس روزے کی عظیم عبادت کو ہم کچھ خرابیوں سے بچا لیں. ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں, پھر توجہ دلا رہا ہوں ذمہ داری سمجھتے ہوئے. پہلی خرابی, روزے کی عبادت کو چٹخارے اور لذت کی عبادت نہ بنائیے گا, نہ سمجھیے گا. میں سمجھا رہا ہوں آپ کو دوست, اللہ کی قسم, بہت سارے دوست اس پر عمل پیرا ہوں گے. جو عمل پیرا نہیں ہے عمل کر کے دیکھیں. روزے کی عبادت کا لطف ہی الگ ہے بھائی. بغیر کسی خاص اہتمام کے, بغیر کسی غیر ضروری اہتمام کے, بغیر کسی مینیو کے جو دسترخوان پر آ جائے صبر شکر کے ساتھ روزہ کھولیں. بس کھانا تو کھاتے ہی ہیں نا دوست, لطف ہی الگ آئے گا آپ کو. اور یہ جو ہمارے مسلمان بھائی, ہم مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی سزا دے رہے ہیں. جو چیز کوڑیوں میں تھی رمضان سے پہلے اب وہ سونے کے بھاؤ مل رہی ہے, یہ بھی نہیں ہو سکے گا اگر ہم نے روزے کے فلسفے کو جان لیا. اللہ کی قسم روزہ چٹخارے کی عبادت نہیں ہے, لذت کی عبادت نہیں ہے, یہ خدا کی قربت کا ذریعہ ہے, یہ دین سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے, یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. آپ اپنے رسول کی ذہنیت سمجھیے. آپ مسند احمد کی معروف روایت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی. پیشکش کرنے والا کون؟ خالق جہاں. پیشکش کسے کی جا رہی ہے؟ خاتم النبیین کو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو پیشکش کی, اے رسول اگر آپ چاہیں, حالات بدتر ہیں, آپ کے حق میں نہیں ہے, ہم مکہ کی وادی کو سونے کی وادی بنا دیں. ہمارے رسول نے کہا نہیں, میں یہ چاہتا ہوں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. پھر رسول نے خود بتایا, اے اللہ جب میں بھوکا ہوں گا رجعت الیک وذکرتک, بھوک کی حالت میں آپ کی طرف پلٹوں گا, آپ کی طرف آؤں گا, آپ کو یاد رکھوں گا. اور جس دن سیر ہو کر کھاؤں گا, پیٹ بھر کے کھاؤں گا, حمدتک وشکرتک, آپ کی تعریف کروں گا, آپ کا شکریہ ادا کروں گا. یہ ہے رسول کی ذہنیت. تو چٹخاروں کا مہینہ نہیں ہے دوست, لذتوں کا مہینہ نہیں ہے. یعنی روزہ کھل جانے کے بعد اب اگلا روزہ رکھنے تک جگالی کرتے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. اس بات کو میں صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں, پاکستان جیسے غریب ملک کے اندر کیٹرنگ کے کاروبار کو بہت زیادہ اس مہینے میں بڑھاوا دے دیا گیا ہے. ظلم ہو رہا ہے بہت. پاکستان کے معاشی حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں اپنے گھروں میں جھانکیں, غریبوں کے آنسو پوچھیں, غربت کمزور کریں, مسکینی اور فقر کو مٹانے کی کوشش کریں, نہ کہ معذرت کے ساتھ لنگر کے انداز میں دیگوں کے ڈھکن کھول دیں. آپ چٹخاروں کا مہینہ نہیں ہے, لذتوں کا مہینہ نہیں ہے. اور دوسری چیز جس سے ہم نے اپنے روزے کو بچانا ہے کہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو, روزہ رکھ لیا اب ٹائم پاس نہیں کریں, ٹائم گزارنے کی کوشش نہیں کریں, ایسی مشغولیات نہ پالیں جو روزے کے ادب کے خلاف ہوں. ناول پڑھیں گے آپ, ڈرامے دیکھیں آپ, فلمیں دیکھیں آپ, ٹاک شوز جو بے مغز ٹاک شوز ہیں ان کو دیکھیں آپ, چیٹنگ کریں آپ, میڈیا اور سوشل میڈیا سے اسی طرح کا لنک رکھیں, تعلق رکھیں جو کہ رمضان سے پہلے تھا, جب روزے سے نہیں تھے تب تھا. فائدہ نہیں ہے. روزہ ہم سے کہہ رہا ہے مسجدوں کے ہو جاؤ, خدا کے ہو جاؤ, قرآن کے ہو جاؤ, ذکر و اذکار کے ہو جاؤ, ہمہ وقت خدا کو یاد رکھنے والے اپنے آپ کو بنا لو. یہ روزے کا ہم سے تقاضا ہے. ہمارے رسول نے کیا کہا تھا, کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما,
کتنے ہی بد نصیب وہ ہیں جو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتے ہیں، لیکن انہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزے کے آداب کا خیال نہیں کرتے، جو روزوں کے تقاضوں کی پابندی نہیں کرتے۔ تو روزے کو اپنے اس خرابی سے بچانا ہے۔ اور دماغ دوست حاضر رکھیں، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، چونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دنیا کے نقشے کو دیکھیں آپ، دنیا کے نقشے پر بہت سارے ممالک آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنے آئین پر عمل کر کے اپنے آپ کو بنا لیا، سنوار لیا۔ ایسا ہی ہے نا، یورپ، امریکہ، روس، چائنا، انہوں نے اپنے آئین پر عمل کر کے اپنے آپ کو بنا لیا۔ دنیا کے نقشے پر ایسی اقوام بھی آپ کو ملیں گی دوستو جنہوں نے اپنے تعلیمی نصاب سے اپنے قدم مضبوط کر لیے۔ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ناروے، سویڈن۔ اب میں اگر اپنے سر پر ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ قرآن عقل الہی، قرآن فراست الہی، قرآن حکمت الہی، قرآن دانائی الہی، یعنی اللہ کی فراست ہمارے ہاتھوں میں، اللہ کی دانائی ہمارے ہاتھوں میں۔ لیکن مسلم فرد بھی اپنے آپ کو بدل نہیں رہا، مسلم معاشرے کے اندر بھی کوئی جوہری تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ افسوس ہے دوستو، یہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے خدا کہا، دماغ حاضر رکھیے گا آپ، خدا کہتے ہیں جو نمایاں ہو۔ عربی میں دن کی روشنی کو کہتے ہیں خدا۔ پانی میں جو چٹانیں ابھری ہوئی ہوں انہیں عربی میں کہتے ہیں ہادیہ۔ قرآن روشن دن کی طرح نمایاں ہے۔ قرآن ضلالت کے سمندر میں جزیرہ ہے، ضلالت کے سمندر میں ابھری ہوئی چٹان ہے۔ قرآن تو سب کے لیے رہنما ہے نا، ہدی للناس، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ہدی للمتقین، جو تقوی کی روش اپنے اندر رکھتے ہوں گے، جو خدا خوفی اپنے اندر رکھتے ہوں گے، جو اللہ کے اوامر اور نواہی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوں گے، وہ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا نا دوست، ہر ممبر کی آواز قرآن ہونا چاہیے، ہر عالم کی آواز قرآن ہونا چاہیے، ہر فقیہ کی آواز قرآن ہونا چاہیے، مقدم قرآن ہونا چاہیے، آخر قرآن ہونا چاہیے۔ یہی ہماری تبلیغ ہونا چاہیے، یہی ہماری دعوت ہونا چاہیے۔ واقعات اور کہانیوں کا دور گیا، 21ویں صدی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ دنیا کو قرآن سے قریب کریں، پڑھنے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے۔ اور ایک بات اور، قرآن نے ایک اور نام بھی دیا ہے قرآن کو، وہ ہے شفا۔ اگر دماغ حاضر رہے دوست آپ کے، اگر آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کا مطالعہ کریں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کا مطالعہ کریں، سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 کا مطالعہ کریں، تینوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو کہا ہے شفا۔ اب شفا کس کی ضد ہے؟ مرض کی۔ اگر سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 کا مطالعہ کریں، ابراہیم علیہ السلام خدا کا تعارف کرواتے ہیں، اور خدا کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا کی ضد کیا ہے؟ بیماری۔ اب قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر جو روگ ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو عملی نفاق ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو جوہری شخصیت ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو بدعملی ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو بد اخلاقی ہوتی ہے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھ چھوڑا ہے دوست۔ اور کیا کر سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں دوستو؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے، اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر، بحیقی کی معروف روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا تھا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ جائے ہم کیا کریں؟ دلوں پہ زنگ کب چڑھتا ہے؟
جب قرآن کو روایتی کتاب بنا دیں، جب قرآن کو رسمی کتاب بنا دیں، جب قرآن کو عمل کی دنیا سے نکال دیں۔ قرآن جب دلوں میں نہیں ہوگا، دلوں پہ زنگ چڑھ جائے گا۔ وما جلاؤہا، دلوں پر زنگ آ جائے، زنگ کیسے دور کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو، ہمیشہ قرآن سے رہنمائی لو، کوئی فیصلہ کرنے لگو، کوئی آئیڈیا دینے لگو، کوئی پروگرام بنانے لگو، قرآن سے رہنمائی لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کے بعد اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک سبق دوستوں لے کے جائیے گا، ایک سبق یہ سمجھ لیں کہ میں نے جو 50 منٹ کی گفتگو کی ہے، بڑے کام کی گفتگو ہوگی میرے لیے، آپ کے لیے سبق لے کے چلے جائیں۔ رمضان چوتھا روزہ، اللہ سے وعدہ کر لیں خدا کے گھر میں ہے، کسی کے دل کی دنیا خدا سے چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی نہیں ہے، وعدہ کر لیں انشاءاللہ رمضان کے اس مہینے میں روزے کی برکت سے اپنے آپ کو باشعور مسلمان بنائیں گے، اپنے آپ کو فکری مسلمان بنائیں گے۔ یاد رکھیے باشعور مسلمان اور بے شعور مسلمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر سورہ انفال کی آیت نمبر 65-66 کا مطالعہ کریں، باشعور مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے اپنی ایمانی کیفیت میں، ورنہ باشعور مسلمان اپنی ایمانی کیفیت میں 2 کافروں پر تو بھاری ہوا کرتا ہے۔ جب شعوری اسلام ہوتا ہے، شعوری ایمان، اللہ کی قسم نہ مذہبی جھگڑا آپ کا ہوگا نہ سیاسی جھگڑا آپ کا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم پاکستانیوں کے پاس شعوری اسلام نہیں ہے۔ 76 سال سے مذہبی لڑائی لڑ رہے ہیں، 76 سال سے سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بھائی 10-15 سال سے جو جنگ و جدل ہم دیکھ رہے ہیں سیاست اور مذہب کے اندر، مقتدر طبقے کی لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں۔ حکومت بن گئی، اصل حکومت ہے کس کی؟ وہی GHQ کی، مقتدر طبقے کی، طبقہ اشرافیہ کی۔ ایسا ہی ہے نا دوست؟ تو پھر ہم کیوں سیاسی لڑائیاں لڑتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے باشعور مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں مذہبی لڑائیاں لڑتے ہیں؟ باشعور مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ سے وعدہ کریں اس رمضان میں روزے کی برکت سے اپنے آپ کو باشعور مسلمان بنائیں گے۔ اگر مسلم دنیا اللہ کی قسم باشعور ہوتی، ہمارا اجتماعی شعور کبھی بھی فلسطین کو ان حالات میں نہیں دیکھ سکتا تھا، ہزاروں شہادتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا، لاکھوں لوگوں کی جلاوطنی برداشت نہیں کر سکتا تھا، غزہ کو نیست و نابود ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم باشعور مسلمان نہیں ہیں نا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا میں روایتی انداز میں زکوٰۃ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش نہیں کروں گا۔ میں بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کا اصل میں فلسفہ ہے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا لفظ ہے، خیرات کا لفظ ہے، عام ذہن پریشان ہے صدقے اور خیرات کے حوالے سے، تو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ان تینوں مفاہیم کو قرآن میں اتر کر گہرائی سے سمجھیں گے آئندہ جمعہ انشاءاللہ، اور زکوٰۃ سے متعلق بہت سارے مسائل بھی ڈسکس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔